السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، بیسک سکلز آف انگلش میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز کے بارے میں کہ ایسا ایکشن جس میں پرفیکٹ اور کنٹینیوس دونوں چیزیں موجود ہوں. تو یہ بھی تین ہیں پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز. ایک ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اور دوسرا ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اور تیسرا ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اس سے پہلے ہم نے ایکشن کے بارے میں پڑھا تھا. انگریزی زبان یا کوئی بھی زبان ہے اس میں ایکشن دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایکشن مکمل ہو جائے، کام مکمل ہو جائے، کام کمپلیٹ ہو جائے یا کام جاری ہو. اور تیسرا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں انڈیفینٹ، جو واضح نہ ہو، نہ کام مکمل ہو اور نہ ہی کام جاری ہو. یعنی ایسا ایکشن جو نہ پرفیکٹ کو شو کرتا ہو نہ کنٹینیوس کو شو کرتا ہو، یعنی وہ غیر واضح ہو. اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں انڈیفینٹ ٹینس. غیر واضح اس کو ہم انڈیفینٹ ٹینس سب سے آخر میں پڑھیں گے. گو کہ کتابوں میں یہ شروع میں پڑھایا جاتا ہے اور یہ نسبتاً مشکل ہوتا ہے. ٹینسز کو سمجھنا ہے تو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کنٹینیوس ٹینس سے، پھر پرفیکٹ پڑھیں گے، اس کے بعد پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز جو آج ہمارا سبق ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. یعنی یہ ایسا ٹینس ہے جس میں پرفیکٹ بھی موجود ہے، کنٹینیوس بھی موجود ہے. اب اس کی مثال دیتے ہیں. بہت عام جو کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہے کہ ہم 1 سال سے اس مکان میں رہ رہے ہیں، 1 سال سے اس مکان میں رہ رہے ہیں. یا صبح سے بارش ہو رہی، جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. صبح سے بارش ہو رہی ہے یا ہو رہی تھی یا ہو رہی ہوگی. اچھا، یہ پاسٹ، یہ پریزنٹ اور یہ فیوچر. اب اس میں پرفیکٹ کہاں ہے، کنٹینیوس کہاں ہے، اس کا انگلش بنائیں گے. ابھی اردو میں اس کو صرف سمجھانے کے لیے کہ اب اس میں ہے کہ 1 سال سے ہم اس مکان میں رہ رہے ہیں. یعنی 1 سال پہلے ہم نے رہنا شروع کیا اور اب تک رہ رہے ہیں، تو یہ پرفیکٹ ہو گیا، یعنی یہ ایکشن کمپلیٹ ہو گیا. اور ابھی بھی رہ رہے ہیں تو یہ کنٹینیوس ہے، یعنی پرفیکٹ کنٹینیوس دونوں شروع. صبح سے بارش ہو رہی ہے. اب اس وقت کیا ٹائم ہے، فرض کریں شام کا ٹائم ہے، تو صبح سے بارش شروع ہوئی اور شام تک یہ مکمل ہو گئی، یہ ایکشن کمپلیٹ ہے. اور ابھی بھی ہو رہی ہے تو یہ کنٹینیوس. یعنی ایسا جملہ جس میں پرفیکٹ کنٹینیوس کچھ کام مکمل ہے، وہی کام جاری ہے. یعنی ایک خاص وقت سے ماضی میں ایک کام شروع ہوا اور اب تک جاری ہے، اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. یعنی اس میں پریزنٹ کے اندر پاسٹ بھی موجود ہے، اور پاسٹ تو ہے ہی پاسٹ. یعنی یہ صبح سے بارش ہو رہی ہے اور صبح سے بارش ہو رہی تھی. اب ہم اس کی انگلش میں کنورسیشن کریں گے کہ انگلش کی پہچان کیا ہے، انگلش کا جملہ کیسے بنتا ہے. اب جو کنٹینیوس ٹینس ہے اس کا عام جملہ ہوتا ہے بارش ہو رہی ہے. اس کا انگلش ہے اٹ از ریننگ. بارش ہو رہی ہے. اب اس میں جب صبح سے ذکر آ جائے گا تو یہ بن جائے گا پرفیکٹ کنٹینیوس. اگر یہ ہوگا تو یہ ہے کنٹینیوس ٹینس، بارش ہو رہی ہے. اس کے انگلش یہ ہے کنٹینیوس ٹینس اٹ از ریننگ. اٹ از ریننگ. یہ دیکھیں از کے ساتھ آئی این جی فارم، یہ ریننگ ورب ہے، ورب کی آئی این جی فارم. کنٹینیوس ٹینس کی پہچان ہے از ایم آر کے ساتھ ورب کی آئی این جی فارم پریزنٹ کنٹینیوس. بارش ہو رہی تھی، اٹ واز ریننگ. تو اب ہم پرفیکٹ کنٹینیوس کو دیکھتے ہیں. اس کی فارمیشن کیا ہے. اب یہاں تو ہے از،
لیکن جب یہ پرفیکٹ اور کنٹینیوس دونوں شو کرے گا تو پرفیکٹ کے ہیلپنگ ورب ہیں ہیز یا ہیو. تو یہاں اٹ ہے, تھرڈ پرسن ہے اور سنگولر ہے, ہی شی اٹ یا نام ہو کسی کا تو ان کے ساتھ ہیز آئے گا. اور پرفیکٹ کی پہچان ہے ہیز, اور ورب کی تھرڈ فارم بی کی تھرڈ فارم ہے بین, اور کنٹینیوس کی پہچان ہے ورب کی آئی این جی فارم. آگے آئے گا سنس مارننگ. سنس اور فار دو اور چیزیں بھی ہیں اس میں, پہلے آپ اس کو سمجھیں. پرفیکٹ کو یہ ظاہر کر رہے ہیں ہیز بین, ہیز یا ہیو کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم. ادھر ہوگا اٹ ہیڈ بین ریننگ, یا ہم کوئی اور جملہ لکھ لیتے ہیں وی ہیڈ بین لیونگ. وی ہیڈ بین لیونگ, ہم رہ رہے تھے. ان دس ہاؤس, اس گھر میں, 1 سال سے. فار 1 year, یہاں رہے سنس مارننگ. یہ پرفیکٹ کی پہچان ہے, یہ آئی این جی کنٹینیوس کی, یہ آئی این جی کنٹینیوس کی. اٹ ہیز بین ریننگ, وی ہیڈ بین لیونگ, وی شیل ہیو بین لیونگ, دے ول ہیو بین لیونگ. دے کے ساتھ ول آئے گا, آئی اور وی کے ساتھ شیل آئے گا. دے ول ہیو بین. یہ ہے پرفیکٹ کی پہچان. فیوچر پرفیکٹ, پریزنٹ پرفیکٹ, پاسٹ پرفیکٹ ہیڈ بین, ہیز بین, ہیڈ بین, ول ہیو بین. آگے ورب کی تھرڈ فارم پلےئنگ, پلے کے آگے آئی این جی فارم, یہ ہے کنٹینیوس کی پہچان. دے ول ہیو بین پلینگ, وہ کھیل رہے ہوں گے, اندازہ ہے صبح سے, سنس مارننگ. اب آخری اس کی میں جو چیز آ رہی ہے وہ اب اس کو ہم سنس اور فار کو سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں یوز ہوگا. یہاں پہ ہے اٹ ہیز بین ریننگ سنس مارننگ. وی ہیڈ بین لیونگ ان دس ہاؤس فار 1 year. اچھا جی, اب اس میں ہے پہلی تو یہ ہیز بین آئی این جی فارم, ہیڈ بین آئی این جی فارم, ول ہیو بین آئی این جی فارم. اب آ رہا ہے سنس اور فار کا استعمال. اب آپ دیکھیں یہ ہے, ابھی فرض کیا اس وقت ٹائم ہے 1 بجے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں 1 بجے سے, اس کے لیے بھی ہم کہیں گے سنس 1 o'clock, سنس 1 o'clock, 1 بجے سے بارش ہو رہی ہے. اور فار کہاں آئے گا؟ اگر ہم اس کی جگہ اگر نا 1 گھنٹے سے, ٹائم یعنی اسپیسیفک ٹائم دیا جائے گا. فرض کیا اس وقت ٹائم ہے, اس وقت بجے ہیں شام کے بجے ہیں 7. تو اگر کہا جائے 7 بجے سے, 7 اردو میں 7 بجے سے یا 7 گھنٹے سے, تو یہ 7 بجے سے یا 1 بجے سے, صبح سے, اس کے لیے یوز ہوتا ہے سنس انگریزی زبان میں. اور 7 گھنٹے سے ہم اس کے لیے کہیں گے فار 7 hours, فار 7 hours. فرق کیا ہے؟ ابھی اس فرق کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں. یہاں ہے فار 1 year, 1 سال سے. اگر کہا جاتا پچھلے سال سے, ہم پچھلے سال سے اس مکان میں رہ رہے تھے, تو کہا جائے گا سنس لاسٹ ایئر, سنس لاسٹ ایئر. یعنی جب یہ دیکھ 7 بجے سے 7 گھنٹے سے, سنس 7 o'clock فار 7 hours, سنس 1 o'clock سنس لاسٹ ایئر فار 1 year. اسی طرح ایک اور ہے کہ اگر کہا جائے آج مثال کے طور پر آج دن ہے فرائیڈے, مثال کے طور پر جو کل دن گزر چکا ہے وہ تھا تھرسڈے. اگر ہم آج کسی ایکشن کا ذکر کریں گے, اگر ہم کہیں گے کہ جمعرات سے, تو اس کے لیے آئے گا سنس تھرسڈے. اگر کہا جائے 1 day
ایک دن سے، تو اس یہاں آئے گا فار 1 day، یعنی ٹائم اسپیسیفک دیا گیا ہے تو فار، اور ٹائم مطلب ہے اس صورت میں ہے تو سنس آئے گا. یہ ہے سنس اور فار کا استعمال پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز میں، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس. یہ ہمارے 3 پرفیکٹ ٹینسز ہیں، پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز ہیں. اب ایک اور بات آخری، ان کے آج ہم نے پڑھے ایکٹیو وائز. اچھا، ان کا پیسو نہیں ہوتا ایکٹیو وائس. ابھی پیسو کیوں نہیں ہوتا؟ ان سب کے ساتھ بین استعمال ہو رہا ہے، بی کی 3rd فارم. شو تو یہ پرفیکٹ کو کر رہے ہیں، لیکن انگریزی زبان میں جہاں بھی بی ہوگا، جیسے فیوچر کنٹینیوس میں تھا، اس کا پیسو نہیں ہوتا. اس کے علاوہ باقی تمام ٹینسز کا پیسو ہوگا، یعنی ان 3 کا پیسو نہیں ہے اور فیوچر کنٹینیوس کا نہیں ہے. تو اس لیے ایکٹیو ٹینسز انگریزی زبان میں 12 ہیں، ایکٹیو ٹینسز ہیں 12 اور پیسو ہیں 8. یہ مختصر میں نے آپ کو بتایا. تو اب آپ دیکھیں ان 8 میں سب میں ورب کی 3rd فارم یوز ہونی ہے، پیسو تمام میں، اور ایکٹیو میں 12 میں سے 3 میں ورب کی 3rd فارم یوز ہونی ہے، اور 6 میں ورب کی ING فارم یوز ہونی ہے. تو 6 اور 3 9، 9 اور 8 17 ٹینسز ہیں جن میں ورب کی 3rd اور 4th فارم استعمال ہو رہی ہے. اب باقی بچیں گے 3 ٹینسز میں ورب کی 1st فارم اور 2nd فارم یوز ہونی ہے. وہ کہاں ہونی ہے؟ وہ ہم انڈیفینٹ ٹینسز میں پڑھیں گے. 3 انڈیفینٹ ٹینسز ہیں، پریزنٹ انڈیفینٹ، پاسٹ انڈیفینٹ اور فیوچر انڈیفینٹ. ان تینوں میں 1st اور 2nd فارم یوز ہونی ہے. یہ ہم آخری لیسن ٹینسز کے بارے میں پڑھیں گے. ابھی تک ہم نے کنٹینیوس ٹینسز پڑھے ہیں، اس کی پہچان ہے ING فارم. پرفیکٹ ٹینسز پڑھے ہیں، اس کی پہچان ہے 3rd فارم. پرفیکٹ کنٹینیوس دونوں کی پہچان ہے 3rd فارم بھی اور ING فارم بھی. اور پیسو ٹینسز جتنے اب تک پڑھے ہیں ان سب میں ورب کی 3rd فارم استعمال ہو رہی ہے، اور انڈیفینٹ ٹینسز میں ورب کی 1st اور 2nd ہوگی ایکٹیو وائس میں. ان کے بھی جو پیسو بنیں گے ان میں بھی ورب کی 3rd فارم یوز ہوگی. تو نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ 17 ٹینسز ایسے ہیں جس میں ورب کی 3rd اور 4th فارم استعمال ہو رہی ہے. 3 ٹینسز میں 1st اور 2nd فارم یوز ہو رہی ہے. تو یعنی ورب 20 مختلف شکلوں میں آئے گا. فارمز آف ورب 4 ہیں، 1st 2nd 3rd 4th، لیکن ان کے ساتھ ہیلپنگ ورب مختلف قسم کے یوز ہوتے ہیں. اس طرح وہ مختلف ٹینسز کو شو کرتے ہیں. تو ورب کی 20 شکلوں کی پہچان آپ نے اچھی طرح رکھنی ہے اور ہر وقت رکھنی ہے. اس سے آپ کو لینگویج سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب آپ کوئی بھی ناول پڑھیں گے، کوئی کہانی پڑھیں گے تو جملے ایکٹیو میں ہوں گے یا پیسو میں ہوں گے، اور ورب 20 شکلوں میں ہوگا، 12 اور 8 20. اس کے علاوہ بھی ہیں، کنڈیشنلز ہیں اور مے مائٹ کین کوڈ، یہ ورب بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے. فی الحال ہم ایکشن ورب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو ورب آئے گا 20 شکلوں میں. 20 شکلوں کی پہچان آپ نے ہر وقت رکھنی ہے. ہم آخری لیسن میں ان 20 فارمز کو، 20 فارمز آف ورب کو ایک ہی چارٹ بنا کر یہاں پہ لکھیں گے اور دوبارہ ایک بار اس کی ریویژن کریں گے. تو ٹینسز کو اس طرح سمجھیں، سب سے پہلے کنٹینیوس ٹینسز سمجھیں، پھر پرفیکٹ ٹینسز سمجھیں، پھر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز کو سمجھیں، ایکٹیو پیسو دونوں. آخر میں انڈیفینٹ ٹینسز پڑھیں گے، ان کے بھی ہم ایکٹیو اور پیسو وائز پڑھیں گے. تو اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.